ہم یہ بیان کر رہے تھے وسعت مطالعہ میں رسوخ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مطالعہ کرنے کی توفیق دے دے اور علوم میں اللہ تعالیٰ میں رسوخ عطا فرما دے۔ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ بس لگ جائے، مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ 101 بہانے شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں جس وجہ سے ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ وہ سارے بہانے فضول ہیں یار، کتابیں کو نہیں ہیں۔ کیسی بات! آپ نیت تو کریں مطالعہ کی، کتابوں کو میرا اللہ ڈھیر لگا دے گا، دنیا کی بڑی لائبریریاں عطا فرما دے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ رزق حلال کی خاطر غریب تھے، مسکین تھے۔ سگریٹ کے ڈبیوں پر شیخ البانی نے لکھنا شروع کیا۔ وہ کاپی 10 روپے کی، 5 روپے کی لینے کی طاقت شیخ البانی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ دل میں غم تھا، ہم تھا، وہ کتابیں وہ کیسے خرید سکتا تھا بیچارہ؟ تڑپ تھی نا، یا اللہ کچھ کر جاؤں، اللہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے، وہ گڑی ساز تھے، گڑیاں بناتے تھے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا سب سے بڑا مکتبوں، سب سے بڑا مخطوطات کا مکتبہ، المکتبہ الظاہریہ دمشق والا، اس کی چابی شیخ البانی کو عطا فرما دی تھی۔ نیت تو کریں، اللہ دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ یہ بہت بڑا بہانا شیخ صاحب، دیکھو نا پھر ساڑھے کو کتنے کتابیں ہیں۔ ایک ساتھی مجھے کہتے شیخ میں کہڑا شیخ الحدیث ہاں کہ تحقیق کرتا پھر اتنے کوئی شیخ الحدیث لے کے دو انہوں کہ دشمن دین کے لوگ ظالم۔ یہی شیخ البانی جو گڑی ساز تھا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ یونیورسٹی کا استاد بنا دیا۔ کوئی ڈگری نہیں تھی شیخ البانی کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا اللہ جیسے راضی ہو جاتا ہے، اللہ ڈگریوں کے بغیر ہی ڈگریوں سے فوقیت عطا فرما دیتا ہے۔ بنے کہ نہیں شیخ البانی صاحب دنیا کے محدث؟ کچھ غریب انسان تھا، کیسے بنے؟ بس مخلص تھے دین کے لیے، مرنا جینا دین تھا، اللہ نے بنا دیا۔ محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ الاتیوبی یا الاتوبی رحمہ اللہ، ایتھوپین تھے وہ، اس کو عربی میں آپ کر لیں۔ ہاں، الاتوبی، ایتھوپین ایسے وہ افریقہ، ادھر حالات خراب ہوئے، کمیونزم وغیرہ آ گیا، مکہ میں ارادہ کر لیے میں مکہ میں رہوں گا، میں پڑھانا چاہتا ہوں جی، پہلے ڈگری حاصل کرنی پڑیں گی، ڈگری تو ہے کون نہیں، پھر کیا کریں گے؟ پڑھنے گئے، وہ مدیر الجامعہ نے انٹرویو لیا، دیکھا یہ تو بلا کا بندہ ہے، یہ تو استاد ہے جو پڑھنے آیا بیٹھا ڈگری کے لیے۔ خط لکھا اپنے کابینہ کو، ابن باز بھی تھے، ایسے ایک حبشی لڑکا ہے، نوجوان، بڑا لائق فیق ہے، ہر بات کا ٹکا ٹک جواب دیتا ہے، پڑھنے آیا بیٹھا ہے، کہتا ڈگری لینی ہے، میں نے ادھر کام کرنا ہے۔ ابن باز اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ابن باز اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ نبینا تھے، پر ایسے کام کر گئے جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیے۔ ابن باز بڑا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نہیں تھی، ان کی حالات پڑھیں پتہ چل جائے کہ ابن باز کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، منہج ان کے مطالعے کا کیا تھا۔ مسلسل ان پر کتابوں کی قرأت، نبینے ہیں، مسلسل کتابوں کی قرأت ہو رہی ہے۔ 2-3 قاری پڑھنے والے ابن باز کے ساتھ ہوتے تو گاڑی میں، حضر سفر میں مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اس بندے سے کام لیا۔ ابن باز نے کہا بھائی اس شخص کو دارالحدیث کا استاد رکھ لو، نہیں سمجھ لگی؟ پڑھنے گئے ہیں تو رب نے استاد بنا دیا، گئے پڑھنے ہیں تو رب نے استاد بنا دیا۔ کوئی ہے نا اللہ رب العالمین، ذات ہے، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، جو دلوں کی کیفیت کو، دل کی ہم غم کو جانتا ہے، اس بندے کا غم کیا ہے، ہم کیا ہے، اس کے مطابق اللہ رتبے اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ ہم غم تو بنائیں، کوئی لائبریری کو نہیں جی، یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے، فضول وسوسے۔ آپ ہمت کریں، میرا اللہ دنیا کے مکتبی آپ کو عنایت فرما دے گا، ہم ہمت تو کریں۔ کرنا ہوتا کچھ نہیں، ایسے شیطان کے پیچھے لا کے بہانے
شیطان کی پوجا کروا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، نہیں، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ یہی محمد بن علی بن آدم رحمہ اللہ ابھی پچھلے ہفتے فوت ہو گیا، ہماری محبوب شخصیت۔ سنن نسائی کی شرح 42 جلدوں میں، سنن نسائی کی شرح 42 جلدوں میں، صحیح مسلم کی شرح 45 جلدوں میں، سنن ترمذی کی شرح 21 جلدوں میں، آگے بھی کچھ لکھ لی، چلو 25 لگا لو، 25 جلدوں میں، سبحان اللہ۔ عقیدے پر 3 جلدوں میں شرح کتاب، فقہ میں 3 جلدوں پر، جتنے بھی فنون ہیں ہر فن میں الفیے لکھے، ہر فن میں الفیے، الفیہ فی علل الحدیث، الفیہ فی العقیدہ، الفیہ فی النحو، الفیہ فی صرف، الفیہ فی اللغہ، الفیہ فی ہر فن میں الفیے لکھے۔ ابھی وہ چند دن پہلے فوت ہوئے۔ انہوں نے کہا مجھے شوق ہے کہ میں پڑھاؤں، حرم مکی میں میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ وہاں نیشنلٹی ضروری تھی، وہاں نیشنلٹی تھی نہیں۔ کہا بھی میں آپ میرا امتحان لیں، کیا چاہیے قابلیت، میں پڑھانا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے۔ انہوں نے کہا بھی دو ایسے اللہ کے بند اتنا عظیم محدث ہے کہ ان کو دو پڑھائیں گے۔ پھر حرم مکی میں پڑھاتے رہے ساری عمر، دارالحدیث میں پڑھاتے رہے، حرم مکی میں پڑھاتے رہے، اور اتنی بڑی بڑی شروحات لکھیں کہ تاریخ میں اتنی بڑی بڑی شروحات کس نے لکھی؟ کتب ستہ کی شروحات لکھی، ہر فن پر کتابیں لکھی، پوری 1000 سے زیادہ شعر پر متعدد کتابیں، ہر فن پر 1000 شعر لکھے، عربی زبان میں لکھے۔ ابھی وہ پچھلے ہفتے فوت ہوئے، رحمہ اللہ رحمۃ اللہ سے۔ میرے عزیزو، یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی رحمت کے بعد پھر انسان کا مسلسل مطالعہ، مسلسل تحقیق، مسلسل تصنیف ہے۔ شاہ کے بڑے قریبی لوگوں میں سے میں نے یہ پوچھا، آج سوال پوچھا کہ شیخ اسیوبی رحمہ اللہ ایک جلد ان کی ساری کتابیں جوڑیں تو وہ تو 200-300 جلد بن جاتی ہے، بڑی بڑی کتابیں نا، بڑی بڑی، تو وہ ایک جلد کتنے دنوں میں لکھتے تھے؟ تو ساتھی نے بتایا دیر کے ہیں، علاقہ دیر کے محمدی صاحب، شیخ محمدی حافظ اللہ استاد ہیں، مدینہ کے بارگاہ، ان کا بہت زیادہ رابطہ تھا شیخ اسیوبی حافظ اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں شیخ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں 15 دن میں ایک جلد 500-700 کے لکھ جاتا ہوں، 15 دن میں، 15 دنوں میں۔ وسط مطالعہ آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ کام لے لے گا جو تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ، محدث ضیاء الرحمن اعظمی الجامع الکامل والے، ان کے جو خاص نسبتی بھائی تھے، منہ بولے شیخ مجیب اللہ دوستی حافظہ اللہ، جو الجامع الکامل کے پروجیکٹ کے مینیجر تھے، جن کی نگرانی میں سارا کام ہوا، پھر ہم نے اس کو شاید بھی دوسرا دن کیا، میں نے ان سے میں نے رات میں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، ویسے میسیج بھیجا۔ میں نے کہا کہ شیخ صاحب روزانہ کتنی حدیثیں لکھ جاتے تھے الجامع الکامل میں؟ یعنی 20 سالوں میں لکھی الجامع الکامل، 20 سال مسلسل لگے رہے تو اللہ تعالیٰ لکھوا دی، احاطہ کر دیا ساری حدیثوں سے، صحیح حدیثوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ اعظمی صاحب ایک دن میں ایک حدیث یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 حدیثوں پر کام مکمل کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ نے 4 حدیثوں پر کام کیا ہو، زیادہ سے زیادہ 3 حدیثوں پر کام۔ 24 گھنٹے دن رات لگے رہتے، تھوڑا سا سوتے پھر لکھنا شروع کر دیتے، ایک راوی پر، باس متون پر، سندوں پر، مال دراسہ کرتے لکھتے۔ پھر عصر کے بعد دکاترہ، مختلف دکتور حضرات جو شیخ نے اپنے ساتھ معاونین مقرر کی، وہ آتے، ان پر پھر اکٹھے بیٹھ کے مذاکرہ کرتے، بات کرتے، کیا چیز رہ گئی ہے، یہ رہ گئی ہے، چلو فلاں کتاب دیکھو، فلاں دیکھو، یہ اضافہ کرو، ایڈ کرو۔ پھر کمپوزر کہتے لو جی کمپوزنگ کر دو، وہ کمپوزنگ کر رہا ہے، شیخ اگلی 1 2 3 روایتیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ 20 سال شیخ نے لگا کر امت مسلمہ کو اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا جو تاریخ میں کوئی لکھ سکا نہیں۔ میرے عزیزو، یہ ساری اللہ کی رحمت ہے۔ پھر وسط مطالعہ ہے، ایک فن کے ساتھ دلچسپی ہے، لگاؤ ہے، لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا۔
امام بخاری رحمہ اللہ کون نہیں جانتا؟ دیکھنا امام بخاری کون تھا، آپ مطالعہ کریں امام بخاری کا منہج کیا تھا، مطالعہ کریں سب کچھ چیزیں مل جائیں گی۔ اب وقت تھوڑا ہے۔ امام بخاری 194 ہجری کو پیدا ہوئے، 10 سال کی عمر میں حفظ حدیث شروع کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں امام داخلی سے بخارا میں ہی پڑھا۔ علامہ داخلی جو بخارا کے اس وقت کے بڑے پایا کے محدث تھے، انہوں نے اپنے درس میں ایک سند یوں پڑھی، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ وقت کا امام اور محدث سے سند پڑھ رہا ہے۔ امام بخاری کی عمر اس وقت 194 میں پیدا ہوئے، یہ 203 یا 205 ہجری کا واقعہ ہے جب یہ مسئلہ پیش آیا۔ یہی نا کتنی عمر بنی؟ 10-12 سال، کتنی 9 سال 9 یا 11 10-11 سال عمر بنی، 9 یا 11 سال، ٹھیک 11 سال لگا لو۔ امام بخاری بچہ ہے 10-11 سال کا، کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان ابا زبیر لم یروی عن ابراہیم، اتنے بڑے امام اور محدث کہ سند میں غلطی ایک 10-11 سال کا بچہ نکال رہا ہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب بچپن سے ہی سند کو شوق ہوگا، سند پڑھائی جائے گی، علم سند سے رابطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر لکھا ہے ادھر ساری میں، اس وقت امام بخاری کی عمر 10 سال تھی، 10 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری بھی حدیثیں بچپن سے لکھتے تھے، باقی بھی علماء لکھتے تھے، لیکن امام بخاری کا منہج ایک کتاب تھی حدیث، عام محدثین سے ہٹ کر تھا۔ وہ منہج آج وہ فوت ہو چکا ہے۔ منہج کہاں ہے؟ وہ منہج جو امام بخاری نے بچپن میں لیا، بچپن میں اس پر چلے۔ وہ منہج کیا تھا؟ عربی عبارت ہے لمبی، اس کا خلاصہ یہ ہے، میرا حدیث لکھنا عام لوگوں کی طرح نہیں تھا، کیونکہ جب میں کسی آدمی سے حدیث لکھتا، اس سے اس کے نام اور اس کی کنیت اور نسب کے بارے میں سوال کرتا۔ اگر آدمی ذو فہم ہوتا تو حدیث کی علت کے بارے میں بھی سوال کرتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس سے مطالبہ کرتا۔ استاد سے امام بخاری مطالبہ کرتے کہ اس کے اصل نسخہ کو میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ استاد محترم، جو آپ نے حدیث مجھے سنائی ہے، لکھائی ہے، اس کی اصل کہاں ہے؟ اصل نسخہ کہاں ہے؟ گھر میں ہے نا؟ ذرا گھر میں لا کے دکھا دو۔ کیوں؟ تاکہ میں اصل کو دیکھ سکوں، کمی نہیں ہونی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ تھینٹک چیز میرے سامنے آنی چاہیے، تسلی ہو کہ جیسے استاد نے بیان کیا ویسے ہی نسخہ میں موجود ہے۔ جو بھی بات استاد کرے، استاد محترم بھی ہمیں نکال کے دکھا دیں۔ اگر بچپن میں طالب علم کو یہ عادت بن جائے، ماحول دیا جائے، بتائیں وہ بچہ کیا بنے گا؟ استاد محترم کہہ رہے ہیں یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، تو بچہ کہے 10-12 سال کا استاد محترم یہ مجھے ابن ابی شیبہ سے نکال کے دکھا دی جائے، بچپن میں ابن ابی شیبہ سے تعارف ہو جائے گا۔ اب تو ہم عالم بن جاتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ شاید دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہاں کمزوری ہے؟ جتنے اخراجات ہو رہے ہیں، انہی اخراجات میں ہم ابن ابی شیبہ چھوڑ کے ہم دور کی کتابیں بھی ہم بچوں کو دکھا سکتے ہیں، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ پر دکھاتے نہیں۔ یہ نکتہ ہے نا کہ امام بخاری بچپن سے استاد سے جو پڑھتے کہتے استاد اصل چیزیں دکھا، ہم کہتے ہیں، ہم کہیں گے تو توہین لازم آ جائے گی، نہ ہی کہنا ہے۔ انشاءاللہ بچپن میں ہمارے بچوں کو شعور پیدا ہوگا۔ دوسرے لوگ تو وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کیا لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں۔ سنو، عباس دوری رحمہ اللہ کا بیان ہے،
میں نے محمد بن اسماعیل سے بہتر کسی طالب حدیث کو نہیں دیکھا، وہ کوئی اصل اور فرع نہ چھوڑتے مگر اس تک پہنچ جاتے، کوئی فرع ہے یا اصل ہے اس تک پہنچتے، پیچھا کرتے۔ یہ پیچھا کرنا جس بچے کو بچپن میں سمجھ لگ جائے وہ انشاءاللہ بہت آگے نکل جائے گا۔ یہ سیر اعلام نبلا میں بات لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 406۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں جب میں 18 سال کی عمر کو پہنچا تو تصنیف و تالیف کی ابتدا کر دی۔ ان کا بیان ہے میں مسجد نبوی میں روزہ اطہر کے جوار میں بیٹھ کر چاندنی راتوں میں تاریخ لکھا کرتا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری کے بارے میں 18 سال کی عمر میں مدینہ پہنچے اور اسی سفر میں انہوں نے تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں امام بخاری نے جو تاریخ الکبیر لکھی، اس کتاب کو امام اسحاق بن راہویہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری کا جرح و تعدیل رواتی حدیث پر اتنا مطالعہ ہو چکا تھا کہ جرح و تعدیل کا بڑا اہم مرجع کتاب تاریخ کبیر امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی۔ 18 سال کی عمر میں خود فرماتے ہیں تاریخ میں ایسا کم ہی کوئی راوی ہے، کوئی نام ہوگا جس کے بارے میں میرے پاس کوئی قصہ نہ ہو، مگر کتاب کی طوالت کی وجہ سے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ حدث ساری اس میں صفحہ نمبر 250 ہے۔ مکہ صحیح بخاری کب لکھی امام بخاری صاحب نے؟ صحیح بخاری کب لکھی؟ امام بخاری نے تقریباً 18 سال کی عمر میں تصنیف و تالیف کا آغاز کر دیا تھا۔ قضایہ صحابہ و تابعین اور تواریخ ثلاثہ تینوں طریقے کے مسودات حجاز میں تیار کر لیے تھے، پھر اپنی تمام احادیث صحیحہ کو المبسوط کے نام سے تالیف کر لیا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری صاحب نے احادیث صحیحہ کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، ہر کتاب کو الگ الگ مرتب کیا، وحی کی حدیثوں کو الگ کر دیا، وضو کو الگ، ایمان کو الگ الگ، پھر بعد میں سب کو ترتیب دے دیا تو صحیح بخاری بن گئی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی تالیف کا آغاز 216 یا 217 ہجری کو کیا۔ اس وقت امام بخاری کی عمر 23 سال تھی۔ امام بخاری 23 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھنا شروع ہو چکے تھے اور 16 سال کی لگاتار محنت سے اس کو مکمل کیا۔ جمع کریں 2016 اور 16 کتنا بنا؟ یعنی امام بخاری کی عمر 39 سال ہو چکی تھی جب صحیح بخاری مکمل لکھ چکے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ 204 کو پیدا ہوئے اور 235 کو مسلم لکھنا شروع کر دی تھی۔ 31 سال عمر تھی امام مسلم کی جب صحیح مسلم لکھنی شروع کر دی تھی۔ اس وقت امام مسلم کی عمر 31 سال تھی، 15 سال میں یہ کتاب لکھی۔ یہ تفسیر سیرت امام مسلم جو بڑی ہی قیمتی کتاب ہے، یہ میں ساتھ لایا ہوں، اس میں آپ دے سکتے ہیں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث کرم الدین سلفی رحمہ اللہ کی یہ مبارک کتاب، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ 15 سال میں
آپ نے امام ابن عبد الہادی کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ 48 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور 48 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، 70 سے زائد کتابیں لکھیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھ لگی؟ 48 سال عمر ہے کل، بچپن، جوانی، لڑکپن، وفات تک 48 سال عمر ہے۔ 48 سال کی عمر میں 70 سے زیادہ کتابیں لکھیں، اور کتابیں بھی کون سی؟ سبحان اللہ۔ رجال پر کتابیں، تخریج و تحقیق پر کتابیں، رد پر، تعاقب پر کتابیں، فرقے باطلہ کے رد پر کتابیں، بڑی کتابیں، حدیث پر کتابیں، شروحات پر کتابیں۔ ابن عبد الہادی وہ تھے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ یوسف مرزی کے شاگرد تھے۔ یہ تفصیلات لکھی ہیں میں نے، اب وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں۔ امام ابن کثیر کا قول سنیں ابن عبد الہادی کے بارے میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے وہ علمی درجہ حاصل کیا جن تک بڑے بڑے معمر علماء و اساتذہ عام طور پر نہیں پہنچتے۔ میرے عزیزو، یہ کیسے ممکن ہے جب بچپن میں ہی وسعت مطالعہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرما دے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث، نحو، صرف، فقہ، تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث، تاریخ، قراءت اور تمام علوم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ وہ ان کے بہت سے مفید مجموعے اور تصنیفات ہیں۔ وہ اسماء و رجال اور ترک حدیث کے بہت اچھے حافظ۔ ترک حدیث، اب کلک ہوئی نا ذہن پر، ترک حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے۔ مطلب کیا ہے؟ امام ابن عبد الہادی کو حدیثوں کی سندوں، تواب، شواہد ترک کو جمع کرنے کا بڑا ملکہ تھا۔ یہی مطلب نا؟ بہت اچھے حافظ، جرح و تعدیل کے فن سے خوب واقف، علل حدیث کے مبصر اور اس کی بہت اچھی سمجھ رکھنے والے تھے۔ علل ابن ابی حاتم پر ان کی تعلیق بھی ہے ابن عبد الہادی کی۔ میرے عزیزو، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو لے لیں، یعنی کتنی زیادہ اس عظیم شان انسان کی خدمات ہیں۔ عبدالحی فرنگی محلی، عبدالحی لکھنوی صاحب فرنگی محل والے رحمہ اللہ، وہ 40 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 40 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی، شاید کسی بھی حنفی علماء میں کسی نے اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی اس نوجوان نے لکھی۔ لمبی تفصیل ہے اس عظیم انسان کے۔ اب حالات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے انہوں نے کام کیا۔ کچھ داستان ہے نا، تو ہم پڑھیں ان کے حالات، سب چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان محدثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ان کا ہم غم دین تھا، اللہ ہمارا بھی ہم غم دین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا درد، اپنی تڑپ، اپنا فکر مرنا جینا دین کو بنا لیتا ہے، میرا اللہ اس کو ضرور اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ یہ مرتبے دے کر چھین بھی لیتا ہے۔ جو مخلص نہ ہوا، دنیا دار بن گیا، دنیا کے چکروں میں پڑ گیا، اللہ اس سے یہ چیزیں چھین لیتا ہے۔ جو مخلص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔